السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روحانی آج کہانی جانیں گے۔ وہ ایک رات تھی، آسمان پر چاند نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ گیلان کی دھرتی پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام رکھا گیا عبدالقادر، جو آگے چل کر غوث اعظم کہلایا۔ جنم کے وقت ہی ان کے چہرے سے نور جھلکتا تھا۔ ماں نے دیکھا تو بولی، یہ بچہ سادھارن نہیں، یہ اللہ کا دوست بنے گا۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیلتے، عبدالقادر کتابوں اور عبادت میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب وہ شیشو تھے تو سورج اگنے تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ ماں جان گئی یہ تو روزے داروں کی طرح پیدا ہوا ہے۔ یواستا میں انہوں نے ماں سے اجازت مانگی، امی میں بغداد جاؤں گا علم حاصل کرنے۔ ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کچھ درہم دیے اور کہا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سفر میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جب ڈر گئے تب انہوں نے کہا، میرے پاس 40 درہم ہے۔ ڈاکو حیران، بولے کیوں؟ بتایا۔ انہوں نے کہا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکو کا دل کانپ اٹھا، اس نے توبہ کیا اور ان کا مرید بن گیا۔ بغداد پہنچتے تو علم، عبادت اور تصوف میں ڈوب گئے۔ ان کے ہاتھ سے بھوکے کو کھانا ملتا، بیمار ٹھیک ہوتے اور دلوں کو سکون مل جاتا۔ ایک بار ایک غریب جلیبی والا آیا جس کی دکان چل نہیں رہی تھی۔ غوث اعظم نے مسکرا کر کہا، جاؤ آج سے تیری روزی میں برکت ہوگی۔ اور سچ مچ اگلے ہی دن اس کی دکان پر بھیڑ لگ گئی۔ ایک اور واقعہ، کسی گاؤں میں سوکھا پڑا تھا، زمین بنجر تھی۔ غوث اعظم نے وہاں نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس زمین کو زندہ کر دے۔ اچانک بارش ہوئی، مٹی مہکی اور کچھ ہی دنوں میں کھیت لہلہا اٹھے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو ولی کامل ہے۔ غوث اعظم کہا کرتے تھے، صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ان کی ہر بات میں نور تھا، ہر دعا میں اثر۔ 1166 عیسوی میں جب ان کا وصال ہوا تو پورا بغداد رو پڑا، لیکن ان کی روح آج بھی لاکھوں دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ان کا پیغام سادہ ہے، ایمان، سچائی اور صبر سے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔